السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ 25 چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا، وہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کی کلیئر کی تھیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں یہ مسائل جو ہے نا وہ معلوم ہونا چاہیے، تو آج آپ ان تمام چیزوں کو جان لیجئے تو انشاءاللہ پورے رمضان کے مہینے آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ نمبر 1، جان کر کھانا پینا۔ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں روزہ تو ٹوٹے گا ہی، قضا تو واجب ہوگی ہی، اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، اور کفارہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کفارہ کہتے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، تو اب جان بوجھ کر روزہ توڑنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے قضا تو واجب ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور ایک روزے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے اب لگاتار رکھو، 60 روزے لگاتار، ایک بھی ناغہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور 60 روزے اگر کوئی لگاتار نہیں رکھے گا، مان لیجیے اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو صبح شام 2 وقت کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے۔ تو نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی اگر پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، اچانک سے طبیعت بگڑ گئی تو ایک الگ چیز ہے۔ نمبر 2، مشت زنی کرنے سے، مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنے سے۔ نمبر 4، بیڑی سگریٹ پینے سے۔ نمبر 5، کلی آپ نے کی اور غلطی سے پانی اندر چلا گیا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ ہم لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو کرنے میں کلی کر رہے ہوتے ہیں، غلطی سے پانی اندر چلا جاتا ہے، ہم تو نہیں چاہتے تھے لے جانا لیکن غلطی سے پانی اندر چلا گیا، تو روزہ آپ کا بریک ہو جائے گا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے بھول کر اور ایک ہوتا ہے غلطی سے۔ تو بھول کر اگر آپ کوئی ایسا کام کر دو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ایک ہوتا ہے غلطی سے، یعنی ہمیں روزہ تو یاد تھا لیکن غلطی سے وہ کام ہم سے ہو گیا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ نمبر 6، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے۔ روزے کی حالت میں الٹی ہو جانے کا مسئلہ صحیح سے آپ لوگ سمجھیے، لوگ اس میں بڑے گڑبڑ کرتے ہیں۔ دیکھو ایک ہوتا ہے الٹی آنا خود بخود، آپ کا دل گھبرایا، آپ کا جی مچلایا اور آپ کو الٹی آ گئی، تو یہ الٹی کتنی ہی آ جائیں، 8 آ جائیں، 10 آ جائیں، 15 آ جائیں، کتنی ہی آ جائیں، اس سے روزہ بریک نہیں ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ الٹی خود لانا، انگلی ڈال کے آپ الٹی لا رہے ہو، جان بوجھ کے آپ نے الٹی کی، تو پھر روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ اور یہ روزہ جب ٹوٹے گا جب آپ نے اتنی الٹی کی جس سے منہ بھر جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نمبر 6، جان کر الٹی کرنا۔ آپ جان بوجھ کر الٹی کر رہے ہو، تو جان کر اگر آپ الٹی کرو گے تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا، اور جو جی مچلانے سے، دل گھبرانے سے جو الٹی ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، حیض آنے سے۔ پیریڈ شروع اگر کسی خاتون کا ہو گیا تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اب اس میں بھی خواتین جو ہے نا بڑی کنفیوز رہتی ہیں۔ یہ مشہور ہے کہ اگر صبح ہی پیریڈ آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر زوال کے بعد پیریڈ آیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد پیریڈ کبھی بھی آ جائے، یہاں تک کہ افطار کا ٹائم شروع ہونے سے اگر 5 منٹ پہلے بھی پیریڈ آ گیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، اس روزے کی پھر آپ کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 8، بچے کی پیدائش سے، جس کو نفاس کہا جاتا ہے، بچے کی پیدائش ہوئی، آپ کا روزہ بریک ہو گیا۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں شرمگاہ میں دوا رکھنے سے۔ روزے کی حالت میں کوئی دوا اگر ایسی ہے جو شرمگاہ میں رکھی جاتی ہے تو پہلے تو روزے کی حالت میں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ دوا رکھو، آپ اگر یہ دوا نہیں رکھو گے تو بیماری بڑھ جائے گی۔ تو اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے اور آپ کو روزے کی حالت میں دوا رکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ دوا رکھو گے، روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، دل کے مریض جو ہوتے ہیں نا وہ زبان کے نیچے ایک دوا رکھتے ہیں، تو زبان کے نیچے دوا رکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر آپ کی دل کی بیماری ایسی ہے جس میں آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے اور آپ کا علاج چل رہا ہے تو پھر آپ رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہو۔ عید کے بعد پھر جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے، تب آپ ان روزوں کی قضا کرو، ٹھیک ہے۔
اور اگر اتنی بیماری ہے جو ہینڈل کی جا سکتی ہے، یعنی رمضان کے بعد بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو پھر آپ روزے رمضان میں رکھ لو، ٹھیک ہے، علاج بعد میں کرا لو۔ نمبر 11، دوا کی بھانپ لینے سے۔ کئی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بھپارا لیا جاتا ہے، بھانپ لی جاتی ہے، تو بھانپ لینے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، انہیلر استعمال کرنے سے۔ دمے کے جو مریض ہوتے ہیں نا، وہ انہیلر استعمال کرتے، تو انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 13، میاں بیوی کا ہم بستر ہونے سے۔ اور دیکھو یہ ہم بستر ہونا، یہ ایسا روزے کو توڑنے والا سبب ہے، ایسی چیز ہے روزے کو توڑنے والی کہ اس سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے روزے کی حالت میں ایک ہوتا ہے بھول کر تو پھر آپ کچھ بھی کر لو، بھول کر تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور جان بوجھ کر کچھ کام ایسے ہیں روزے میں کرنا کہ جان بوجھ کر اگر آپ نے وہ کام کر لیے تو روزہ تو ٹوٹے گا، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اس میں سے ایک ہے میاں بیوی کا ہم بستر ہونا۔ ہم بستر ہونے سے روزہ ٹوٹے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ نمبر 14، میاں بیوی ایک دوسرے سے بوس و کنار ہو رہے تھے، میاں بیوی ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے، روزے کی حالت میں کس وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مان لیجئے محبت میں کر رہے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ اور کس کرتے ہوئے اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی تھوک اندر لے لیتا ہے سامنے والے کا، مان لیجیے ہسبینڈ نے بیوی کا تھوک اپنے منہ میں لے لیا، وائف نے ہسبینڈ کا تھوک منہ میں لے لیا اور وہ اندر چلا گیا، تو روزہ بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 15، میاں بیوی کا منی نکلنے سے۔ مان لیجیے میاں بیوی آپس میں لپٹ کے سو رہے تھے روزے کی حالت میں، اور ایسے ہی لپٹتے چپٹتے پیار محبت میں منی نکل گئی، تو منی نکل گئی اگر تو روزہ بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 16، مووی دیکھتے ہوئے منی نکل جائے۔ فلم وغیرہ نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن کوئی فلم دیکھ رہا ہے روزے کی حالت میں اور کوئی ایسا سین آیا کہ جس سے اس کی شہوت بھڑک گئی اور منی خارج ہو گئی، تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 17، زبردستی کوئی آپ کو کوئی چیز کھلا دے، تو زبردستی اگر آپ کو کوئی چیز کھلا دیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 18، تھوڑی سی آپ کو وامٹنگ آئی، تھوڑی سی اندر سے کچھ آیا، ہوتا ہے نا ہم کچھ زیادہ کھا لیتے ہیں تو اندر سے کھانا تھوڑا سا منہ میں آتا ہے، تو تھوڑا سا کھانا، تھوڑی سی الٹی آئی اور آپ اس کو اندر لے گئے، تو آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 19، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ کام آپ نے کر لیا۔ مان لیجیے آپ نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، پھر آپ نے یہ سمجھا کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا، پھر آپ نے جان کر کھا لیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بھول کر آپ نے کوئی کام ایسا کیا جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پھر آپ نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 20، دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، آپ نے اس کو نکالا اور انگلی سے یوں باہر دیکھا، پھر آپ اس کو دوبارہ منہ میں رکھا اور اندر لے گئے، تو آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا چنے کے دانے کے برابر، وہ تب ہے جب دانت میں آپ کے کچھ پھنسا ہوا تھا، آپ نے اندر نکالا اور وہ چھوٹا سا تھا اور اندر ہی اندر آپ اندر لے گئے، تو اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہے، چنے کے دانے کے سائز سے کم ہے تو روزہ بریک نہیں ہوگا، لیکن اگر چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ زبان سے یوں کر کے باہر نکالا آپ نے، تو چاہے اتنا سے ہی کیوں نہ ہو، پھر دوبارہ آپ اندر لے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 21، آپ نے سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد سحری کی، بعد میں پتہ چلا کہ یار میں نے سحری کی تھی تو اس ٹائم تو سحری کا ٹائم ہی ختم ہو گیا تھا، تو بھول کر آپ نے غلطی سے سحری جب کی تو وہ سحری کا ٹائم تو ختم ہو چکا تھا، اس ٹائم آپ نے سحری کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے افطار کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے افطار کر لیا اور یہ سمجھا آپ نے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ یار افطار کا ٹائم تو ہوا نہیں تھا، تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 23، برش کرنے سے، منجن کرنے سے، برش آپ کر رہے تھے اور کولگیٹ اندر چلا گیا، منجن اندر چلا گیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 24، جان بوجھ کر کوئی دھواں یا کوئی چیز بھی اندر لے جانا، اس سے بھی روزہ بریک ہو جائے گا۔ مان لیجئے آپ دھنی لے رہے تھے یا کوئی دھواں تھا خوشبو والا، آپ اس کو یوں کر کے سونگھ رہے تھے، اندر لے رہے تھے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 25، پخانے کی جگہ اندر کوئی دوا رکھنے سے، اس سے بھی روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مرض ایسے ہوتے ہیں جس میں پیشاب پخانے کی جگہ دوا رکھی جاتی ہے، پخانے کی جگہ دوا رکھی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ بریک ہو جاتا ہے۔
اچھا، مشت زنی کے بارے میں ایک مسئلہ یہ سمجھے کہ مشت زنی اگر کسی نے کی اور منی خارج نہیں ہوئی تو پھر روزہ بریک نہیں ہوگا. روزہ بریک تب ہوگا جب منی خارج ہو جائے. تو بھائی یہ 25 چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے. وہ کفارہ واجب ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں الگ سے بھی ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کفارہ واجب ان چیزوں سے ہو جاتا ہے، تاکہ آپ اور زیادہ خیال رکھیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.